بدن على حبيبك خير الخلق كلهم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو سن رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ کوشش کریں باادب رہیں، باادب سنیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کی تعظیم بھی ایسی ہی ہے جیسے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اب تک کی جو گفتگو ہماری ہوئی ہے وہ نیت کے حوالے سے ہوئی، وہ اس لیے کہ تاکہ ہم اپنی نیتیں درست کر لیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ حاضر ہوں، تاکہ حاضر ہونے کا کوئی مقصد بھی ہمیں حاصل ہو سکے، ورنہ وقت بھی دے اور کچھ حاصل نہ ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اچھی نیت ایک مرتبہ دل میں حاضر کر لیں اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دوسرا باب اور دوسرا چیپٹر ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، یہ ہے توبہ اور استغفار کے حوالے سے۔ جب ہم نے اچھی نیتیں کر لی، اصلاح کر لی ہیں، تو اب ہو سکتا ہو کچھ خطائیں ہوئی ہوں، کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، کچھ نافرمانیاں ہوئی ہوں، تو اب اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کر لیں، رجوع لے آئیں۔ اس سلسلے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ہیں اس کو ہم مختصر انداز میں سنیں گے۔ تو یہ توبہ کا باب ہے۔ تو توبہ دراصل کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں توبہ میں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کو ترک کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، یعنی وہ گناہ کر بھی رہے ہوں، توبہ بھی کر رہے ہوں، تو پھر یہ توبہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے چیز اس گناہ کو ترک کر دیں۔ دوسرا، اس گناہ پر شرمندہ ہوں، آپ نادم ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ اب یہ گناہ دوبارہ نہیں ہوگا یا نہیں کروں گا، اب جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ہاں، گناہ کا تعلق اگر کسی کی حق تلفی سے ہے، بندے سے ہے، تو اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کو حق ادا کریں، کسی کو تکلیف دی ہو تو اس سے معافی مانگ لیں، کسی کو گالی دی ہو تو اس سے معافی مانگیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، تو رب تعالیٰ بے پناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ اللہ عز و جل کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زائد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اس سے مغفرت چاہو، طلب کرو۔ فإنی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، کہ میں اس کی بارگاہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔
اب آپ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عادت کریمہ ہمیں بتائی اور ہمیں رغبت دلائی اس بات کی طرف کہ میں نبی ہوں تو میں 70 سے زائد اور ایک روایت میں 100 مرتبہ میں توبہ کر رہا ہوں، تو پھر بندے کو تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ اچھا، تو یہ توبہ اور استغفار کی حقیقت کیا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توبہ کرنے کی حکمتیں توجیہ کیا ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو توبہ اور استغفار دراصل علامہ احمد یار خان صاحب نعیمی فرماتے ہیں کہ استغفار کا معنی ہوتا ہے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنا، یہ استغفار کہلاتا ہے۔ اور توبہ کی حقیقت کیا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لینا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یا پھر زبان سے گناہ نہ کرنے کا جو عہد ہوتا ہے یہ ہے استغفار، اور دل سے گناہ نہ کرنے کا عہد کر لینا یہی کہلاتا ہے توبہ۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر توبہ کا تعلق اگر رب تعالیٰ سے ہو تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں تاب اللہ، اللہ نے توبہ قبول کی، تو اس وقت معنی یہ ہوتا ہے کہ توبہ کا معنی کیا، رجوع کرنا، تو اللہ اس وقت معنی یہ ہوگا ارادے عذاب سے رجوع فرما لیا۔ اور بندے کی صفت اگر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ سے اطاعت کی طرف، غفلت سے ذکر کی طرف وہ آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سیدنا حضرت توبہ تو اس انداز میں ہونا چاہیے کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ توبہ کا کمال درجہ تو یہ ہے کہ دل سے لذت گناہ نہیں بلکہ گناہ ہی بھول جائے، یہ ہے توبہ۔ صرف لذت گناہ نہیں بلکہ دل سے گناہ ہی بھول جائے آپ، یہ ہے سچی توبہ۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے توبہ کیوں فرماتے ہیں؟ تو علامہ ابن بطال لکھتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم عبادتیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود اپنی کمی کا اعتراف کرتے رہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ عز و جل کا حق ادا نہ ہو سکنے پر وہ اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا علامہ بدر الدین عینی نے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تواضعاً استغفار فرماتے تھے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اتنی کثرت سے استغفار کرنا یہ دراصل تعلیم امت کے لیے تھا، کہ امت کو سکھانا اور ان کو رغبت دلانا تھا۔ اور جو فصل شعر علامہ احمد یار خان صاحب نعیمی تو یہ لکھتے ہیں کہ دراصل توبہ استغفار یہ بھی ایک عبادت ہے، تو جس طرح سے وہ ہر عبادت میں کثرت کرتے ہیں اس طرح اس عبادت میں بھی وہ ہم سے زیادہ کثرت کرتے ہیں۔ اور لکھتے ہیں کہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور وہ حضرات ہیں کہ عبادتیں کر کے توبہ کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ہمارے اوپر ان کا کرم ہی تو ہے کہ ہمیں ہر چیز سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ سے توبہ کرو اور اس سے فوائد یہ ہیں، پھر تعلیم امت کے لیے خود کر کے بھی بتاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہم پر بے پایا احسان ہے یہ، اور ان کا اس امت پر بہت زیادہ احسان ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے میری امت کے لیے مجھ پر 2 امن والی آیتیں اتار دی ہیں۔ میری امت کے لیے مجھ پر 2 امن والی آیتیں اتار دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ترجمہ ہے کہ اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب آپ اس میں تشریف فرما ہیں۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جلوہ افروز ہیں تب تک ہم پر عام عذاب نہیں آ سکتا، یہ نبی کا کرم ہم پر ہے۔ دوسری وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں ہے جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ تو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے تب تک ہم پر عام عذاب نہیں آ سکتا، اور جب تک ہم کثرت سے استغفار کر رہے ہیں تو وہ ہم پر عذاب عام نہیں آ سکتا۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ہم پر کرم نوازی ہیں۔
اور یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، صرف ہمارے لیے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، تو ہر نبی کی دعا ہوئی تو ہر نبی نے دنیا میں وہ مانگ لی، اور میں نے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کے لیے وہ دعا محفوظ کر رکھی ہے، اور انشاءاللہ عزوجل میری امت کے ہر اس فرد کو حاصل ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہو۔ اب آپ دیکھیں ہر نبی کو ایک خصوصی دعا دی گئی کہ وہ چاہیں تو کر لیں، وہ مقبول ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے لیے، اپنے اہل بیت اطہار کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نبی نے غار امتیوں کے لیے وہ دعا بچا کے رکھی، اور آخرت میں ہمارے لیے وہ شفاعت کی دعا فرمائیں گے۔ تو یہ نبی کا کرم ہم پر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ آقا نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ پھر آقا نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس طرح 3 بار انہوں نے سوال کیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، بعد میں ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو تم پہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کرم کرتے ہوئے ہر سال کے لیے ہاں نہ فرمائی، بلکہ جب استطاعت ہو تب حج کریں گے۔ تو یہ نبی کا کرم ہے ہمارے لیے، اور ان کا کرم صرف ہمارے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ ان کا کرم تو اپنے ہر امتی کے لیے، امت میں پائے جانے والے چرندوں پرند حیوانات پر بھی سرکار کا کرم ہے۔ اور خادموں پر خاص کرم فرماتے تھے کہ منقول ہے کہ ایک آدمی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ آخر ہم اپنے خادموں سے کتنی مرتبہ درگزر کریں، یعنی ہم اس کو کتنی مرتبہ ہم کو معاف فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوبارہ پوچھا، آپ خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا رسول اللہ ہم اپنے غلاموں کو کتنی مرتبہ درگزر کریں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ، کہ اس سے دن میں 70 مرتبہ تم درگزر کر دو، یعنی 70 مرتبہ اگر وہ کچھ غلطی کر دے تو تم 70 مرتبہ بھی معاف کر دو۔ یہ 70 کثرت کے لیے ہے، یعنی اس کو معاف کر دو۔ جب تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے تو پھر تم جب آقا بنے ہو تم اپنے غلاموں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ یہ سرکار کا طرز عمل، یہ تعلیم انہوں نے دی ہے۔ ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے جانوروں پر شفقت کے حوالے سے۔ یہ ایک راویوں کہتے ہیں کہ ایک سفر میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا شرف حاصل ہوا، تو اس سفر میں میں نے 3 عظیم نشانیاں دیکھی ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک اونٹ کے ذریعے پانی نکال کر کھیت میں ڈالا جا رہا تھا۔ اس اونٹ کی نظر جیسے ہی بے کسوں کے کس فریاد رس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے قرار ہو گیا، اور بے قراری میں وہ فوراً پلٹا اور اپنی گردن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ یہ دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس ٹھہر گئے اور اس کے مالک کو بلوا کر فرمایا یہ اونٹ ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ سمجھ کے یا رسول اللہ ہم یہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسے گھر والوں کا ہے جن کے پاس اس اونٹ کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ نے ہم سے چارہ کی کمی اور کام کی زیادتی کی شکایت کی ہے، لہٰذا تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق